अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। आज की स्टोरी हमें भेजी उस्मान भाई ने, जो उनकी रियल लाइफ में उनके साथ वाक़यात पेश आए। तो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। स्टोरी की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम उस्मान है और मैं 19 साल का हूँ। मैं लाहौर में रहता हूँ और पढ़ाई में कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। घर वालों ने मुझे जॉब करने का कहा, तो मैं अक्सर बाहर जॉब ढूंढने निकल जाता, लेकिन पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, तो मुझे कोई ख़ास जॉब नहीं मिल रही थी। सिर्फ रेस्टोरेंट्स की जॉब्स या किसी शॉप पर मैं जॉब कर सकता था। एक दिन मुझे पता लगा कि KFC में जॉब आई है, तो मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया और मुझे वहाँ जॉब मिल गई। मैंने 1 मंथ दिन की शिफ्ट में काम किया और सब कुछ ठीक था। स्टाफ भी दोस्ताना था और काम का माहौल भी ठीक था। लेकिन फिर मैनेजर ने एक रात मुझे कहा, कल से तुम्हारी नाइट शिफ्ट शुरू होगी। मैंने सोचा रात का काम तो आराम से होगा, रश भी कम होगा। मैंने अपने घर वालों को बताया और अगले दिन तैयार होकर चला गया। पहली रात 10 बजे उसने यूनिफॉर्म पहनी और शिफ्ट ज्वाइन की। स्टोर का दरवाज़ा बंद हो गया और सिर्फ 3 लोग शिफ्ट में थे। वहाँ सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर, एक सीनियर स्टाफ और तीसरा मैं था। स्टोर का अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन उस्मान ने कुछ ख़ास नोटिस नहीं किया था। पहले 2 घंटे आराम से गुजरे, ऑर्डर भी कम आया। सीनियर स्टाफ ने उसे कहा, 12 के बाद थोड़ा अजीब लगता है यहाँ। उस्मान हंस के बोला, क्यों, भूत आते हैं यहाँ? लेकिन सीनियर ने सिर्फ आंखों से इशारा किया और चुप हो गया। उस रात उस्मान को नींद सी आने लगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि अगले पल उसकी ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। रात के ठीक 12 बजे फ्रंट लाइट अचानक बंद हो गई। असलम, जो सीनियर स्टाफ था, फ़ौरन उठा और बोला, फिर शुरू हो गया। उस्मान हैरान होकर पूछने लगा, क्या मतलब, क्या शुरू हो गया? असलम ने जवाब देने के बजाय सिर्फ लाइट ऑन की और वापस बैठ गया। मैनेजर मुस्कुरा कर बोला, यहाँ रात में लाइट अक्सर खुद ब खुद बंद हो जाती है। उस्मान ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वायरिंग का मसला होगा। अचानक किचन के पीछे वाले स्टोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई बात छुपा रहे हों। उस्मान ने हिम्मत की और बोला, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही वो स्टोर की तरफ बढ़ा, हवा का एक ठंडा झोंका गुजरा। दरवाज़ा आस्ता से खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस्मान ने मोबाइल की रोशनी से देखा, ज़मीन पर कोई बर्तन नहीं गिरा था, सब कुछ वैसे ही रखा था, मगर कोने में दीवार पर खून जैसे निशान बने हुए थे। उस्मान के कदम थम गए और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उस्मान दीवार की तरफ बढ़ा ताकि इन निशानात को करीब से देख सके। रोशनी में देखा तो वाकई खून जैसे सुर्ख धब्बे थे, कुछ पुराने, कुछ ताज़ा। अचानक स्टोर के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उस्मान ने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और हाथों में कपकपाहट आने लगी।
وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے زور لگایا مگر دروازہ ہل تک نہیں رہا تھا۔ باہر سے اسلم کی آواز آئی، دروازہ کھولو، مذاق بند کرو۔ عثمان چلایا، میں نے بند نہیں کیا، خود بند ہوا ہے۔ ایک لمحے کو سکون چھا گیا، مکمل خاموشی ہو گئی۔ پھر اچانک دیوار کے پاس سے سرگوشی سنائی دی، چلے جاؤ۔ عثمان کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ مینیجر اور اسلم نے دروازہ کھولا۔ عثمان ہانپتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور سانس بے قابو تھا۔ مینیجر نے دھیرے سے کہا، ابھی تو شروعات ہے عثمان۔ عثمان کو تھوڑا آرام دینے کے لیے مینیجر نے اسے فرنٹ کاؤنٹر پہ بٹھا دیا۔ وہ اب بھی کانپ رہا تھا لیکن ظاہری طور پر خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ مینیجر سیکیورٹی روم میں گیا تاکہ کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کرے۔ عثمان نے سوچا شاید کیمرے میں کچھ واضح ہو جو سٹور میں ہوا تھا۔ اسلم نے آ کر کہا، تم پہلے نہیں ہو جس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ عثمان نے چونک کر پوچھا، پہلے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اسلم نے گردن ہلائی اور چپ ہو گیا۔ اتنے میں مینیجر باہر آیا، چہرے پہ عجیب سے سنجیدہ تاثر تھے۔ اس نے اسلم کو اشارہ کیا اور دونوں سائڈ پر چلے گئے اور سرگوشی کرنے لگے۔ عثمان نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن کچھ سنائی نہیں دیا۔ مینیجر واپس آیا اور بولا، کیمرہ ریکارڈنگ میں سٹور میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عثمان نے حیرت سے کہا، مگر میں نے آواز سنی، دیوار پر خون بھی تھا۔ مینیجر نے سرد لہجے میں کہا، وہ دیوار تو کئی سالوں سے سفید ہے۔ عثمان فوراً اٹھا اور سٹور کی طرف دوڑا لیکن دیوار واقعی صاف تھی۔ وہیں کھڑا وہ سوچتا رہا، کیا سب کچھ میرے دماغ کا دھوکہ تھا یا کچھ اور تھا؟ اگلی رات عثمان ڈر تو رہا تھا مگر ڈیوٹی پر وقت پر پہنچ گیا۔ اس نے خود سے کہا، بس وہم ہوگا، آج کچھ نہیں ہوگا۔ اسٹاف روم میں جا کر اس نے اپنا سامان لاکر میں رکھا۔ وہاں کل 10 لاکرز تھے لیکن ایک لاکر نمبر 7 پر زنجیر لگی تھی۔ عثمان نے پوچھا، یہ لاکر کیوں بند ہے؟ اسلم نے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ خراب ہے، کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے۔ رات کے 1 بجے کے قریب عثمان دوبارہ اسٹاف روم گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، لاکر نمبر 7 کی زنجیر کھلی ہوئی تھی۔ لاکر کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلا، بغیر کسی کے چھوئے۔ اندر اندھیرا تھا لیکن عثمان نے موبائل کی روشنی اندر ڈالی۔ لاکر کے اندر ایک پرانا سیاہ رنگ کا یونیفارم لٹکا ہوا تھا۔ نیچے فرش پر ایک بیج پڑا تھا، نام لکھا تھا علی رضا۔ عثمان نے مینیجر سے کبھی علی رضا کا ذکر نہیں سنا تھا۔ اس نے بیج اٹھایا مگر ساتھ ہی پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی، یہ میری چیز ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، صرف دروازہ آہستہ سے بند ہو رہا تھا۔ عثمان نے جب بیج اٹھایا تو اسے سردی کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے وہ بیج اپنی جیب میں رکھا اور اسٹاف روم سے نکل آیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، علی رضا کون تھا؟ اس نے اسلم سے دوبارہ پوچھا، علی رضا کا نام سنا ہے؟ اسلم خاموش رہا، نظریں نیچے کر لی اور کچھ نہ کہا۔ مینیجر قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا، یہاں کے پرانے قصے مت کھودو۔ عثمان نے جواب دیا، لیکن اس کا نام لاکر میں تھا، بیج بھی ملا ہے۔
मैनेजर ने गुस्से से कहा ना भूल जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। रात के 3 बजे उस्मान काउंटर पर बैठा और नींद इसकी आंखों से दूर थी। इसने जेब से बैज निकाला। इस बार बैज पर खून के धब्बे थे। वो चौंक गया। अभी कुछ देर पहले तो वो साफ था। अचानक काउंटर की स्क्रीन पर सीसीटीवी की फुटेज चलने लगी, बगैर किसी के ऑन किए। स्क्रीन पर अली रज़ा दिखाई दिया, वही स्याह यूनिफॉर्म पहने, आस्ता आस्ता किचन की तरफ जाता हुआ। उस्मान चीखा, ये कौन चला रहा है? मगर आसपास कोई नहीं था। स्क्रीन अचानक बंद हो गई और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। उस्मान अपनी जगह से उठा और सीसीटीवी रूम की तरफ भागा। अंदर जाकर देखा तो कंप्यूटर खुद ब खुद बंद हो चुका था। असलम ने पीछे आकर पूछा, क्या हुआ? चेहरा क्यों सर पड़ गया है? उस्मान ने कहा, मैंने स्क्रीन पर अली रज़ा को देखा, वो ज़िंदा है। असलम ने आस्था से कहा, नहीं, वो मर चुका है कई साल पहले। उस्मान चौंक गया, क्या मतलब, कैसे? असलम ने आंखें बंद की और बोला, 3 साल पहले यहाँ काम करता था, रात की शिफ्ट में। एक रात वो अकेला था और अगली सुबह लाश फ्रीज़र में मिली, बंद लॉकर में। इसका चेहरा जैसे किसी ने नोच दिया हो और लॉकर नंबर 7 में खून ही खून था। उस्मान का सांस रुकने लगा और ठंडे पसीने से भीग गया। इस लम्हे पूरे स्टोर की बत्तियां एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी, धीमी, घसीटती हुई। काउंटर के पीछे कोई साया आस्ता आस्ता चलता नजर आया। उस्मान ने अपनी मोबाइल टॉर्च जलाई। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीला खून था। असलम ने कपकपाती आवाज़ में कहा, वो वापस आ गया है, अली रज़ा वापस आ गया है। इस रात उस्मान ने फैसला किया कि वो सच्चाई को आखिर तक जान के रहेगा। इसने असलम से कहा, मुझे वो फ्रीज़र दिखाओ जहां अली रज़ा की लाश मिली थी। असलम हिचकिचाया, मगर फिर आस्था से उसे किचन के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। वहाँ एक पुराना जंग आलूद फ्रीज़र था, जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इस पर एक लोहे की प्लेट जमी थी, इस्तेमाल ना करें, मैनेजर के हुक्म पर। उस्मान ने दरवाज़ा खोला। अंदर ठंडक के बजाय घुटन और सड़न थी। एक धुन सी बाहर निकली, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। अचानक अंदर से एक हल्की सी कहरा सुनाई दी। उस्मान ने पीछे हटकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। असलम बोला, कुछ रातें ऐसी होती हैं जब वो फिर से अंदर सांस लेता है, कभी पूरी तरह मरा ही नहीं, या शायद मर के भी यहाँ कैद है। उस्मान ने कपकपाती आवाज़ में पूछा, इसे किसने कत्ल किया था? असलम ने आंखें चुरा ली और सिर्फ इतना कहा, यही तो किसी को नहीं पता चला। इसी लम्हे फ्रीज़र का दरवाज़ा खुद ब खुद दोबारा खुल गया, इस बार बगैर किसी छुए। अंदर से एक स्याह साया बाहर निकला और ज़मीन पर खून के निशानात छोड़ता चला गया। फ्रीज़र के खुलने के बाद उस्मान सीधा मैनेजर के ऑफिस की तरफ दौड़ा। इसकी सांस बेकाबू थी, लेकिन वो जानना चाहता था कि सच आखिर क्या है। ऑफिस के दराज में इसे एक पुरानी धुंधली सी डायरी मिली। इस पर लिखा था, अली रज़ा, रातों का राज। उस्मान ने जल्दी से वर्क पलटे। अंदर खूनी वाक़यात की तफसील थी। मुझे यहाँ कुछ दिखाई देता है, सिर्फ रात में, जो कोई और नहीं देख सकता। मैंने मैनेजर को बताया, लेकिन उसने कहा खामोश रहो। उसने कहा, जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, वरना मर जाओगे। आखिरी सफ़ा पर सिर्फ एक जुमला था, अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो
بہت دیر ہو چکی ہے۔ عثمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی پیچھے سے کرسی چرچرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی بیٹھ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کرسی خالی تھی مگر جھول رہی تھی۔ دیوار پر اچانک خون سے ایک ہاتھ کا نشان ابھرا، جیسے کسی نے اندر سے دبایا ہو۔ عثمان نے ڈائری اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے قدم جیسے زمین سے چپکنے لگے اور ہوا میں کسی کی سرگوشی گونجی۔ اب تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ عثمان اب سمجھ چکا تھا، یہ صرف بھوت نہیں، کوئی چھپا ہوا جرم ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مینیجر سے سچ نکلوا کر ہی دم لے گا۔ وہ سیدھا مینیجر کے پاس گیا اور ڈائری میز پر پٹخ دی۔ یہ سب تم جانتے تھے، پھر کیوں چھپایا؟ علی رضا کو کس نے مارا؟ مینیجر کا چہرہ سفید پڑ گیا، ہونٹ خشک اور زبان گم۔ اسلم دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی خوف تھا۔ مینیجر بولا، ہم نے نہیں مارا، وہ خود مارا گیا، یا شاید وہ چیز تھی جس نے اسے مارا، جو ان دیواروں میں چھپی ہے۔ کئی سال پہلے یہاں ایک بچی حادثاتی طور پر فریزر میں بند ہو گئی تھی۔ جب لاش ملی تب سے یہاں راتوں کو کچھ آنے لگا، کچھ غیر انسانی۔ علی رضا نے اس سائے کو دیکھا تھا، اس نے ہمیں خبردار کیا تھا، پھر وہ خود اس کا شکار بن گیا اور اس کی روح کبھی یہاں سے نہ جا سکی۔ عثمان نے کانپتے ہوئے پوچھا، اور اب وہ مجھے کیوں دکھ رہا ہے؟ مینیجر نے بس اتنا کہا، کیونکہ اب تم بھی اگلے ہو۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اندھیرے میں ایک مانوس قہقہ گونجا۔ اس رات عثمان نے KFC سے باہر جانے کی کوشش کی، دروازے بند تھے۔ اس نے گھبرا کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تالا تو نہیں لگا؟ اسلم نے پیچھے سے کہا، رات کے بعد یہ جگہ خود بند ہو جاتی ہے، جب تک وہ نہ چاہے تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ عثمان کا دل ڈوبنے لگا اور اس نے فون نکالا، کوئی سگنل نہیں تھے۔ کچن کے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں پھر سے سنائی دینے لگی۔ اسلم نے دروازے پر ماتھا رکھا اور کہا، وہ جاگ گئی ہے۔ اچانک دیواروں پر سائے ابھرنے لگے، جیسے کوئی رینگ رہا ہو۔ کاؤنٹر کی اسکرین پر خود بخود ویڈیو چلنے لگی۔ علی رضا دکھائی دیا۔ وہ کیمرے میں دیکھ کر صرف ایک ہی بات بار بار کہہ رہا تھا، بھاگو، جتنی جلدی ہو سکے۔ عثمان کا دماغ سن ہو چکا تھا، مگر دل میں ایک روشنی باقی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، میں یہاں سے نکلوں گا، میں زندہ رہوں گا۔ فریزر کے اندر سے زنجیروں کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز باہر آنے کو تیار ہو۔ ساری بتیاں چمکنے لگیں اور فضا میں سسکیاں گونجنے لگیں۔ اسلم نے کہا، اگر نکلنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، قبرستان کے پیچھے دروازہ۔ عثمان نے بغیر کچھ سوچے فوراً اسلم سے کہا، مجھے لے چلو اس دروازے تک۔ اسلم نے کہا، وہ دروازہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا، صرف انہیں جو منتخب ہوں، اور تم اب اس کے نشان زدہ ہو چکے ہو۔ دونوں نے کچن کے پچھلے راستے سے نکلنے کی کوشش کی، ہاتھ میں صرف ایک ٹارچ تھی۔ رات داری میں چلتے ہوئے دیواروں سے ہاتھ نکل کر ان کی طرف لپکنے لگے۔ عثمان نے آنکھیں بند کر کے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اچانک روشنی کا ہالہ سا بنا اور وہ دروازہ نمودار ہوا، زنگ آلود پر عجیب روشن۔ اسلم نے کہا، بس یہاں سے گزر جاؤ، لیکن پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ عثمان نے دروازے کا ہینڈل پکڑا، وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جیسے ہی اس نے دھکا دیا، چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جلدی کرو، اسلم چلایا، ورنہ وہ آ جائے گا۔ عثمان نے ہمت کی، آنکھیں بند کی اور دروازے کے پار قدم رکھا۔ پیچھے سے زنجیروں کی چرچراہٹ آوازیں اور ایک بھیانک ہنسی سنائی دی۔ عثمان نے خود کو دھکا دے کر پار کیا
اور زمین پر گر گیا۔ سانس پھولی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولے تو سامنے واقعی قبرستان تھا، لیکن دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ بات تو گیا مگر ختم نہیں ہوا۔ عثمان نے جلدی سے قبرستان سے نکلنے کی کوشش کی، مگر پاؤں بھاری ہو چکے تھے۔ ہاتھ پر ایک جلتا ہوا نشان ابھر آیا۔ علی رضا کا نام خون سے لکھا تھا۔ اس نے زور سے چلا کر کہا، مجھے چھوڑ دو۔ درختوں کے بیچوں بیچ ایک سایہ آہستہ آہستہ چلتا نظر آیا، لمبا، سیاہ، دھندلا۔ وہی سیاہ یونیفارم، وہی جھکا ہوا چہرہ، علی رضا۔ عثمان نے چیخ کر کہا، تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ سائے نے بس ہاتھ سے ایک نشان بنایا، KFC کی طرف اشارہ۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ سایہ رک گیا، پھر آہستہ سے مٹی میں جذب ہونے لگا، اور ہوا میں آخری جملہ گونجا، تب تک تم صرف نشان زدہ ہو۔ عثمان کئی دن تک گھر سے باہر نہیں نکلا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے KFC کا نام لینا بھی چھوڑ دیا، جیسے وہ زندگی کا حصہ ہی نہ ہو۔ مگر ہر رات سوتے وقت اسے خواب میں وہی سایہ نظر آتا۔ خواب میں وہی رازداری، وہی لاکر نمبر 7 اور علی رضا کی آوازیں گونجتی تھیں۔ ایک رات عثمان کو نیند میں کسی نے آواز دی، تم واپس آؤ گے، تمہیں آنا ہوگا۔ صبح اٹھا تو ہاتھ پر وہی جلتا نشان دوبارہ ابھر چکا تھا۔ عثمان نے انٹرنیٹ پر KFC کی اس برانچ کا نام سرچ کیا، مگر کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ گوگل میپ پر بھی وہ جگہ غائب تھی، جیسے کبھی وجود ہی نہ تھا۔ اس نے اسلم کو کال کی، نمبر بند تھا۔ دفتر جا کر اس برانچ کی فائل نکالنی چاہی، وہاں بھی کوئی ریکارڈ نہیں۔ وہ گھبرا گیا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو وہاں کام کیا ہے، لوگوں کو بتایا، مگر سب نے مذاق اڑایا۔ ایسی کوئی برانچ ہی نہیں بھائی۔ عثمان کا دماغ خراب ہونے لگا، ہر روز کچھ نہ کچھ عجیب دیکھتا۔ ایک دن خواب میں علی رضا نے کہا، واپس نہ آیا تو باقی زندگی بھی خوابوں میں قید رہو گے۔ اور جب عثمان نے آئینے میں دیکھا، اس کی آنکھیں علی رضا جیسی ہو چکی تھیں۔ عثمان نے فیصلہ کر لیا، وہ واپس جائے گا، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ وہ آدھی رات کو قبرستان پہنچا، اسی جگہ جہاں دروازہ کھلا تھا۔ آسمان پر بجلی کڑکی اور زمین لرزنے لگی۔ اچانک وہی دروازہ، سیاہ اور زنگ آلود، دوبارہ نمودار ہوا۔ عثمان نے آخری بار پیچھے دیکھا، پھر قدم اندر رکھ دیا۔ ہر طرف دھند تھی، مگر پھر وہی KFC کا کچن نظر آنے لگا، سنسان، پرانا، سرد۔ دیواروں پر خون کے دھبے، فرش پر زنجیریں، اور لاکر نمبر 7 کھلا ہوا۔ علی رضا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، چہرہ آدھا جلا ہوا، آنکھیں سرخ۔ واپس آ گیا، اب تم بھی وہی بنو گے جو میں بن گیا ہوں۔ عثمان نے روتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ علی رضا نے قریب آ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور نشان ایک دم جلنے لگا۔ پورا اسٹور لرز اٹھا، آوازیں، کہکے اور سسکیاں گونجنے لگی۔ عثمان کی آنکھوں سے روشنی جاتی رہی، اور وہ ساکت ہو گیا۔ صبح جب نیا ملازم پہلی بار آیا تو لاکر نمبر 7 پر نیا نام لکھا تھا، عثمان علی، اور لاکر کے اندر ایک بیج پڑا تھا، خون سے بھیگا ہوا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی خوفناک سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ نیکسٹ سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔